اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 110۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کنتم، تم ہو، خیرہ، بہترین، امت اخرجت، ظاہر کی گئی ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، تأمرون، تم حکم دیتے ہو، بالمعروف، نیکی کا، وتنہون، اور تم روکتے ہو، عن، سے، المنکر، برائی، وتؤمنون، اور تم ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ پر، ولو، اور اگر، آمن، ایمان لاتے، اہل الکتابی، اہل کتاب، لکانا، تو یقیناً ہوتا، خیرن، بہتر، لہم، ان کے لیے، منہم، بعض ان میں سے، المؤمنون، مومن ہیں، واکثرہم، اور ان میں سے اکثر، الفاسقون، نافرمان ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ اس طرح سے ہے کہ پچھلی آیات کے اندر اللہ پاک نے اتحاد، اخوت، بھائی چارے کا درس دیا۔ قیامت کے دن کچھ چہروں کے سیاہ اور کچھ چہروں کے روشن ہونے کی بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ اب اس کے بعد اس آیت مبارکہ کے اندر جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت بڑی خوشخبری ارشاد فرمائی ہے، بہت بڑی نوید ہے یہ۔ اس امت کی جو تمام انسانوں پر افضلیت ہے، اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے۔ خیر امت کا ٹائٹل اللہ پاک نے اس آخری امت کو عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ پاک یہ ٹائٹل یوں ہی عطا نہیں کرتا۔ کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم نہیں ہے۔ کسی بھی علاقے کے لوگ، کسی بھی خطے کے لوگ، کسی بھی زبان کے لوگ، کوئی بھی لباس پہننے والے لوگ، کسی بھی رنگ اور نسل کے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے آگے خیر امت کی وجہ بیان فرمائی کہ تمہیں خیر امت کا ٹائٹل کیوں عطا فرمایا گیا ہے، تمہیں بہترین امت کا لقب کیوں عطا فرمایا گیا ہے۔ فرمایا تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، ظاہر کیا گیا، تم بہترین امت ہو، اور اس امت کو لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے اس لیے، تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم خود اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہیں وہ 3 خصوصیات جن کی بنیاد پر تم خیر امت ہو: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور ایمان باللہ۔ اب کویسچن یہ ہے کہ پچھلی امتیں بھی یہ کام تو کرتی رہیں، وہ اللہ کے اوپر ایمان بھی لاتی، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی سر انجام دیتی، تو پچھلی امتوں میں سے کسی امت کو یہ مژدہ جاں فضا کیوں نہیں سنایا گیا، یہ نوید اور خوشخبری کیوں نہیں سنائی گئی؟ اس آخری امت کو ہی خیر امت کا یہ لقب کیوں عطا فرمایا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آخری نبی کی امت ہے۔ آخری نبی کی امت ہونے کی بنیاد پر اس امت کو لاڈلی قوم تو نہیں کہا جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس امت کو وہ چشمہ عطا کیا گیا ہے، اس امت کو وہ خیر کثیر عطا فرمائی گئی ہے کہ پچھلے نبیوں کی نبوتیں علاقوں کے ساتھ خاص ہوتی تھیں، زمانوں کے ساتھ خاص ہوتی تھیں۔ زمانہ ختم ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، علاقہ ختم ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی۔ لیکن جو یہ امت ہے، اس امت کی دعوت کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس نبی کی امت کی جو دعوت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اس قرآن کے چشمہ فیض سے پوری انسانیت، پوری دنیا کے لوگ اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں۔
اس لیے اس امت کو خیر امت کا ٹائٹل عطا کیا گیا۔ تمہارے نبی کی تعلیمات کے اندر وسعت ہے، پھیلاؤ ہے، ہماگیریت ہے، عالمگیریت ہے۔ تم کسی ایک محلے کے لیے نہیں آئے، تمہارے نبی کو کسی ایک محلے کے لیے، کسی ایک سوسائٹی کے لیے، کسی ایک خطے کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ تمہارے نبی کو قیامت تک کے تمام زمانوں اور روئے زمین کے چپے چپے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سو تمہاری دعوت کے اندر جو شان ہے وہ شان کسی اور امت کی دعوت کے اندر نہیں ہے۔ تمہارے امر بالمعروف کے اندر جو عظمت ہے وہ عظمت کسی اور امت کے امر بالمعروف کے اندر نہیں ہے۔ تمہارے نہی عن المنکر کے اندر جو جلال ہے وہ جلال کسی اور امت کو نصیب نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی قابل توجہ ہے، وہ یہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو مصداق اول ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو مخاطبین اول ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام خیر امت ہیں۔ قیامت تک آنے والے جمی انسان جو یہ تین کام کریں گے وہ خیر امت کے اس لقب سے سرفراز ہوں گے، لیکن جو اس لقب سے سب سے پہلے سرفراز ہوئے وہ صحابہ کرام ہیں۔ لہٰذا صحابہ کرام کی عظمتوں پر جب ہم بات کریں تو ہمیں صحابہ کرام کی شان کے اندر کوئی گستاخانہ کلمہ اور نازیبا جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو خیر امت کے عظیم لقب سے ملقب ہیں۔ اللہ پاک نے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یعنی اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو وہ بھی خیر امت کے زمرے میں شامل ہو جاتے، وہ بھی خیر امت کی صف میں شامل ہو جاتے۔ منہم المؤمنون، ان میں سے بڑے تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو مومن ہوئے، بہت کم لوگ ایمان لائے، اور وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر وہ ہیں کہ جو نافرمان ہیں۔ یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان لائے، یہ یہودی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ ایمان لائے۔ لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو یہودیوں کی اکثریت نافرمان رہی۔ اسی طرح اگر اہل کتاب میں سے عیسائیوں کو دیکھا جائے تو حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حبشہ کے بادشاہ تھے، عیسائی تھے، یہ بھی ایمان لائے، اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ایمان لائے۔ لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو عیسائیوں میں سے بھی بہت کم لوگ ایسے ہوئے کہ جو ایمان لائے۔ اللہ پاک نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے آتے تو یہ بھی خیر امت کے اندر شامل ہو جاتے، لیکن انہیں حسد کھا گیا، دنیا کا لالچ کھا گیا، اور اس حسد کی وجہ سے اور لالچ کی وجہ سے اور اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے چکر کی وجہ سے انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اور یہ خیر امت کے لقب سے محروم قرار دے دیے گئے۔ تو اس آیت مبارکہ کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ خیر امت کا لقب، بہترین امت کا ٹائٹل، یہ تب تک قائم رہے گا جب تک یہ تین کام ہوتے رہیں گے: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور ایمان باللہ۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہود کی بات اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ سنیے گا آیت مبارکہ کو، سورہ آل عمران آیت نمبر 111۔ لن یضروکم، لن ہرگز نہیں، یضروکم تمہارا کچھ بگاڑ سکیں گے، لن یضروکم کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا، الا سوائے اذن، ستانے کے، تکلیف پہنچانے کے۔ اذن اذیت سے ہے۔ وَإِنْ، اور اگر، یقاتلوکم وہ تمہارے ساتھ لڑیں، یولوکم وہ پھیر دیں گے تمہاری طرف، الادبار پیٹھیں، ثم پھر، لا ینصرون ان کی امداد نہ کی جائے گی۔ بہت بڑی خوشخبری اللہ پاک اس آیت مبارکہ کے اندر سنا رہا ہے کہ اگرچہ اہل کتاب ایمان تو نہیں لا رہے، بہت کم لوگ ایمان لائے، ان میں سے اکثر فاسق رہے، نافرمان رہے، ناشکرے رہے، اور خیر امت کے اس عظیم لقب سے محروم ہو گئے، اور وہ تمہارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ نہیں ایمان لاتے نہ لائیں، اے بہترین امت، اے امت محمدیہ، اے غلامان مصطفیٰ،
وہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. ان کی سازشیں، ان کے بچھائے ہوئے جال، ان کی ریشہ دوانیاں، ان کی مخالفتیں، یہ صرف اور صرف تمہیں ستانے کے لیے ہیں. وہ تمہارا اس کے سوا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وہ دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آ جائیں، وہ تمہارے ساتھ لڑیں، وہ تمہارے ساتھ جنگ پہ اتر آئیں، یولوکم الادبار، اللہ پاک نے خوشخبری سنائی، یہ نوید سنائی، وہ تمہاری طرف اپنی پیٹھیں پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی. ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا، ان کا پرسان حال کوئی نہ ہوگا، ان کا حامی و مددگار کوئی نہ ہوگا. شکست کھائیں گے تو وہ کھائیں گے، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا تو انہیں کرنا ہوگا. اللہ پاک نے آگے اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 112 کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی بڑی ہی تفصیل کے ساتھ. فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ضربت مسلط کر دی گئی ہے، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت و رسوائی، اینا جہاں کہیں، ما ثقفوا یہ پائے گئے، این ما ثقفوا جہاں کہیں یہ پائے گئے، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے. یہ دنیا کے جس کونے گوشے کے اندر رہیں گے یہ ذلیل و رسوا ہو کر ہی رہیں گے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اللہ پاک نے آیت کے اس ٹکڑے کے اندر ان کو ذلت و رسوائی سے بچنے کا ایک راستہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ لوگ ذلت و رسوائی سے بچنا چاہیں تو اس کی صرف دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے بحبل من اللہ، حبل کا معنی آپ پچھلی کلاس میں جان چکے ہیں. اللہ پاک نے جیسا کہ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو حبل کا معنی رسی بھی ہے، حبل کا معنی وعدہ بھی ہے. اللہ کی رسی کو تھام لیں یا اللہ کے وعدے کو تھام لیں، آ جائیں اللہ کے عہد پہ آ جائیں. اللہ کا عہد کیا ہے؟ دین اسلام. آ جائیں دین اسلام قبول کر لیں. اگر وہ اسلام قبول کریں گے تو وہ اس ذلت و رسوائی سے بچ جائیں گے. بحبل من اللہ ایک صورت بیان کر دی گئی. اب آگے دوسری صورت آ رہی ہے وحبل من الناس، ان کے ذلت و رسوائی سے بچنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے عہد کر لیں، یا تو اللہ سے عہد کر لیں، بحبل من اللہ اللہ سے عہد کر لیں پہلی صورت. دوسری صورت حبل من الناس لوگوں سے عہد کر لیں. یہاں لوگوں سے عہد سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلامی حکومت کے ساتھ معاہدہ کر لیں، اہل ذمہ میں شمار ہو جائیں، ذمیوں میں شمار ہو جائیں، اسلامی حکومت کے، اسلامی ریاست کے وہ قوانین قبول کر لیں. اگر وہ اسلامی ریاست کے قوانین قبول کر لیں گے، یعنی اسلام قبول نہیں کرتے، تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اسلامی ریاست کے قوانین قبول کر لیں، ایک پرامن شہری بن کر رہیں، اسلامی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کریں. اس معاہدے کے تحت وہ اسلامی حکومت کو جزیہ ادا کریں، کچھ رقم ادا کریں. یہ رقم کتنی ہوگی؟ دونوں فریقین یعنی اسلامی حکومت اور یہود اہل کتاب جتنا جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں. اسی طرح اپنی فصلوں میں سے وہ خراج ادا کریں، اپنی زمینی پیداوار میں سے وہ خراج ادا کریں. اگر وہ یہ جزیہ اور خراج دینے پر آمادہ ہو جائیں اور اسلامی حکومت کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ سائن ہو جائے تو اس صورت میں وہ ذلت و رسوائی سے بچ جائیں گے. وباؤ اور یہ مستحق ہو گئے بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ اور ان پر مسکنہ، مسکنہ جس کا معنی ہے محتاجی، ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے. اگر اس آیت مبارکہ کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مدینہ شریف کے اندر جو یہود آباد تھے دور نبوی کے اندر، دور رسالت مآب کے اندر، وہ بڑے مضبوط تھے، مالی طور پر، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر وہ بڑے پاور میں تھے. ان کے پاس ایک کثیر دولت تھی، وہ لوگوں کو باقاعدہ قرض دیا کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، بڑی مضبوط چھاونیاں قائم کر رکھی تھی. خیبر قلعہ بڑا مشہور ہے، قلعہ خیبر. خیبر کے اندر انہوں نے اپنا ایک قلعہ، بڑا مضبوط قلعہ بنا رکھا تھا. تو وہ بڑے پاور میں تھے، ان کے لوگ بڑے بہادر تھے، بڑے جنگجو تھے. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے اوپر
مسکنہ اور ذلت مسلط کر دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امیر ہونے کے باوجود ایک ایک ٹکے کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، ایک ایک پائی کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دولت سے پیار ہے، ان کے اندر دولت کا لالچ ہے، ان کے اندر دولت کی بھوک ہے، ان کے اندر دولت کی ہرس ہے۔ وہ دنیا کے اور زر کے پجاری ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود وہ مفلس ہی ہیں، وہ کنگال ہی ہیں، پیسوں پہ مرتے ہیں، دولت پہ مرتے ہیں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ انسان دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، ٹکوں کے لیے اپنی جان تک کو داؤ پہ لگا دے۔ یہ ہے ان کی ذلت اور ان کی رسوائی جو ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، کہ مالدار ہونے کے باوجود وہ مالدار نہیں ہیں، امیر ہونے کے باوجود وہ امیر نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر دولت کا لالچ موجود ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر جو یہود ہیں ان کی حالت یہی ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں قیامت تک حرف بحرف سچ رہیں گی، سچ ہیں اور سچ رہیں گی۔ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ان آیتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے جو خبر دے دی ہے وہ خبر حرف بحرف سچ ہے۔ آیت کے اگلے حصے کی طرف دیکھیے گا، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ذالک یہ اس لیے، بانہم کہ وہ کانوا یکفرون کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک بلا وجہ کسی کے اوپر ذلت اور رسوائی کو اور محتاجی اور فقر کو اور غریبی کو مسلط نہیں کرتا۔ اس کی وجہ ہے، اس کی لاجک ہے، اس کی ریزن ہے کیوں اللہ پاک فرماتا ہے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی، ان کے اوپر محتاجی مسلط کر دی گئی، کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے کفر کی سزا ہے۔ کس چیز کا کفر کرتے تھے، کس چیز کا انکار کرتے تھے؟ بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور وہ قتل کیا کرتے تھے انبیاء کو، بغیر حق، ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ نبی کا جو قتل ہے وہ کتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حق کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے کہ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ کبیرہ، اتنا بڑا کفر، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نافرمانی اور سرکشی اور مخالفت اور ڈھٹائی کہ وہ اللہ کے نبیوں کا قتل کرتے رہے۔ ذالک بما عصوا، ذالک یہ، بما اس وجہ سے کہ جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی۔ یہ بے باکی، یہ جرت یعنی انبیاء کا قتل کرنا، یہ ان کے اندر جرت کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ پاک فرماتا ہے بما عصوا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، عصوا نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ سرکشی کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیتیں جن کے اندر بڑی ہی معنویت ہے اور بڑی ہی حقیقت ہے اور بڑی ہی صداقت ہے، ان آیتوں کو کاش ہم غور سے پڑھیں اور ان آیتوں کو سمجھ کر ان کو پلے باندھنے کی کوشش کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہود ہمارے غلام ہوتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل کتاب ہمارے ماتحت ہوتے، لیکن اب معاملہ اس کے برعکس ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم یہود کے مقروض ہیں، ہمارا بچہ بچہ یہود کا مقروض ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ 3 کام چھوڑ دیے ہیں۔ 3 کام کون کون سے؟ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر اور برائی سے روکنا، اور ایمان باللہ، اللہ کے اوپر ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر یہ 3 کام ہم آج بھی کر لیں تو خیر امت کے لقب سے ہم آج بھی سرفراز ہو سکتے ہیں۔ پوری دنیا کی قیادت مسلمانوں کے پاس آ سکتی ہے، بشرطے کہ وہ یہ 3 کام سر انجام دیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، ترجمہ، معنی، تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور اس قرآن کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 کے ساتھ ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم
صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم